السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہاں سے پڑھنا ہے سوال نمبر 12 سے۔ جی کسی کو یاد ہے؟ صحیح۔ سوال نمبر 10 اور صفحہ نمبر 53۔ اقرأ الامثلۃ، مثالیں پڑھیں، ثم پھر، قوّن جملا، جملے بنائیں، مثلہا اسی ہی کی مثل، مستعملا الکلمات، ان کلمات کو استعمال کرتے ہوئے، التی بین القوسین، جو قوسین کے درمیان ہیں۔ پہلے مثالیں پڑھیں اور پھر اس کے بعد نیچے کچھ مثالیں دی گئی ہیں قوسین کے درمیان، ان مثالوں کو بھی اوپر والی مثالوں کی طرح حل کرنا ہے۔ پہلی مثال ہے یہ پڑھ لیا تھا، الدرس الثامن یہ بھی پڑھ لیا تھا، صحیح۔ تو الدرس الثامن سے پڑھتے ہیں۔ میری عدم موجودگی میں آپ نے کچھ پڑھ لیا تھا تو میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ کہاں سے۔ اقرۃ القدم لعبتم ام قرۃ السلۃ، کیا تم فٹ بال کھیلے یا باسکٹ بال؟ تو طریقہ کار یہ ہے کہ شروع میں حمزہ استفہام کا لانا ہے اور اس کے بعد ایک اسم، جیسے قرۃ القدم، یہ قرۃ القدم ایک اسم ہے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر، اس کے بعد فعل اور اس کے بعد لفظ ام۔ صفحہ نمبر 53 سے پڑھنا ہے، یہ بھی پڑھ لیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ پھر کہاں سے پڑھنا ہے۔ 53 تو یہاں سے ہی ہے، صفحہ نمبر 53 تو یہی ہے، اوکے، یہ پڑھ لیا تو 53 کیسے ہوا یہ؟ تو آپ پہلے متفق ہو جائیں کہ پڑھنا کہاں سے ہے۔
محمدن رأیت ام حامدن، کیا آپ نے محمد کو دیکھا یا حامد کو؟ کتاب الفقہ اخذت ام کتاب السیرت، کیا آپ نے فقہ کی کتاب لی یا سیرت کی؟ اب نیچے والے جو جملے ہیں ان کو بھی اسی طرز پر بنانا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں ایک فعل ہے اور دو اسم ہیں، تو ایک اسم کو شروع میں لے آنا ہے اور اس سے پہلے حمزہ استفہام لے کر آنا ہے اور پھر عباسن، پھر ایک فعل لے کر آنا ہے جو کہ ضربتا ہے، اور اس کے بعد ام لے کر آنا ہے جو کہ اختیار کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوسرا اسم، یعنی شروع میں حمزہ استفہام، پھر ایک اسم، پھر فعل، پھر ام، اور اس کے بعد دوسرا اسم۔ حمزہ استفہام کے بعد ایک اسم، پھر فعل، اور پھر ام کے بعد دوسرا اسم۔ تو مثال یوں بنیں گی عباسا ضربت ام محمودا، کیا تم نے عباس کو مارا یا محمود کو؟ تو ام جو استعمال ہوتا ہے وہ دو چیزوں کے درمیان اختیار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلی مثال ہے کیا آپ نے مالٹے کا جوس پیا یا انگور کا جوس؟ تو یہ جو مثال ہے اسے عربی میں بنا کر پیش کریں۔ جی جی صحیح۔ عصیر البرتقال شربت ام عصیر العنب، صحیح۔ کیا تم نے مدیر کی گاڑی دیکھی یا استاد کی گاڑی؟ اسے کیسے بنائیں گے؟ یہی طریقہ کار ہے کہ پہلے حمزہ استفہام لے کر آئیں اور اس کے بعد پہلا اسم، پھر فعل، اور اس کے بعد ام، پھر اس کے بعد دوسرا اسم۔ جی کسی کو آتا ہے؟ سر میں بتا دوں۔ جی سیارۃ المدیری رأیتم ام سیارۃ المدرس؟ صحیح۔ تو یہ لفظ ہے اور اس کے بعد ایک اسم ذکر کریں گے سیارۃ المدیر، سیارت کو منصوب پڑھیں گے کیونکہ یہ رأیتم فعل کا مفعول مقدم ہے۔ سیارت المدیر رأیتم ام سیارت المدرس، صحیح۔ آگے ہے قرأتن هذه المجلة تلك، کیا تم نے یہ رسالہ پڑھا یا وہ؟ تو یہاں پر بھی یہی طریقہ کار ہے۔ جی کوئی پڑھ کر بتائے۔ هذه المجلة قرأتن ام تلك؟ هذه المجلة قرأتن ام تلك؟ هذه المجلة اس میں اشارہ اور مشار الیہ دونوں مل کر مفعول مقدم بنیں گے قرأتن فعل کے، کیونکہ حمزہ استفہام ہے شروع میں آئے گا
हादिहिल मजल्लत क़रअतुन्न अम तिल्का, क्या तुमने ये रिसाला पढ़ा या वो। सही। नंबर 5 मिसाल है, क्या तुमने घर की चाबी ली या गाड़ी की चाबी। सर ये होगा मिफ्ताहुल बैती अखज़तु अम मिफ्ताहुस सय्यारती। सही। इसमें थोड़ी सी इस्लाह तलब बातें हैं। पहली बात यह है कि बिल्कुल ठीक है, शुरू में हमजा में इस्तिफाम लगाया, फिर आपने से पढ़ा मिफ्ताहुल बैती, जबकि मिफ्ताहल बैती होगा, क्योंकि ये मफऊल है बाद में आने वाले फेल का। मिफ्ताहल बैती, आगे है अखज, तो उसे आपने पढ़ा, जबकि ये अखस्ता या अखस्ती है। क्या आपने घर की चाबी ली या गाड़ी की चाबी। जब कोई बंदा खुद काम कर रहा हो तो खुद अपने आप से तो ये नहीं पूछेगा आमतौर पर कि क्या मैंने घर की चाबी ली या गाड़ी की चाबी, तो मुखातब से पूछेगा कि क्या तुमने घर की चाबी ली या गाड़ी की चाबी। तो मिफ्ताहल बैती अखस्ता, और आगे फिर अम होगा, अम इस्तेमाल करेंगे जो कि अतफ के लिए होता है, और दोबारा से मिफ्ताह सय्यारत को मंसूब पढ़ेंगे, क्योंकि मिफ्ताह ये मफऊल वाक़े हो रहा है अखस्ता फेल का। फाइल हमेशा मरफू होता है और मफऊल हमेशा मंसूब होता है। मफऊल हमेशा मंसूब होता है, और जो नसब होती है, नसब वो दो तरह से आती है, कभी तो हरकत के साथ और कभी हरफ के साथ। ठीक है। एराब किसे कहते हैं? एराब कोई बताएगा? जी, नंबर 3 कंफ्यूजन है। सही, ठीक है। नंबर 3 में यही है कि शुरू में हमजा इस्तिफाम लेकर आए, फिर एक इस्म सय्यारतल मुदीरी, फिर फेल राइतुम, फिर अम, उसके बाद दूसरा इस्म सय्यारतल मुदर्रिस। तो एराब ये है, तो ये होता है कि इस्म के आखिर में, इस्म के आखिर में आमिल की तब्दीली से, आमिल से मुराद ये है कि इस्म से पहले जो अल्फाज तब्दील होते रहते हैं, इस्म के आखिर में आमिल की तब्दीली से जो तब्दीली रोनमा होती है उसको एराब कहते हैं। जैसे एक लफ्ज है ज़ैदुन, अब ज़ैदुन के आखिर में जो तब्दीली रोनमा होगी ज़ैद से पहले आने वाले अल्फाज की वजह से, तो ज़ैद के आखिर में होने वाले तब्दीली को एराब कहेंगे। जैसे जा ज़ैदुन, ज़ैद आया, यहां पर ज़ैद फाइल है, जा का, लिहाजा ज़ैद मरफू है, उसके ऊपर रफा है। और इसी तरह रअयतु ज़ैदन में, रअयतु फेल फाइल है, मैंने ज़ैद को देखा, तो ज़ैदन के आखिर में हमने नसब पढ़ी। और सल्लम तो अला ज़ैदिन, मैंने ज़ैद पर सलाम किया, तो सल्लम तो अला, अला की वजह से ज़ैद के आखिर में जर आई। तो इस्म के आखिर में जो तब्दीली रोनमा होती है उसे एराब कहते हैं। और एराब फिर दो तरह का होता है, कभी तो हरकत के साथ, जैसे जबर जेर पेश, तो जबर जेर पेश का नाम अरबी में जम्मा फतहा कसरा है, रफा नसब जर नहीं कहेंगे। ये जो जबर होती ना, जबर जेर पेश, तो इससे अरबी में जम्मा फतहा कसरा कहा जाता है। तो रफा नसब जर क्या है? रफा नसब और जर ये हालत होती है, तो कभी तो ये हालत हरकत के साथ होती है
जैसे जा ज़ैदुन, और कभी ये हालत हरफों के साथ होती है। जैसे हमने एक कायदा जिक्र किया कि फाइल हमेशा मरफू होता है, फाइल हमेशा मरफू होता है। जैसे जा ज़ैदुन, ज़ैद फाइल है और मरफू है। खरज हामिदुन, हामिद फाइल है, मरफू है। अब खरजा रजुलानी में रजुलानी फाइल है और ये भी मरफू है। हम देख रहे हैं कि रजुलानी के आखिर में जो नून है उसके नीचे तो ज़ेर है, मरफू कैसे हुआ? तो तस्निया जब मरफू हो तो उसकी जो रफ़ी हालत होती है वो अलिफ के साथ आती है। तो हम समझ गए कि एराब ये होता है कि इस्म के आखिर में जो तब्दीली रोनमा होती है उसे एराब कहते हैं। फिर एराब दो तरह का होता है, या तो हरकत के साथ यानी जबर जेर पेश के साथ, या फिर हुरूफ के साथ जैसे वाव अलिफ या है। कुछ समझ आया या उसको दोबारा दोहराएं? जी आता है, बहुत अच्छा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहां पर तरकीब यूं बनेगी कि अ हमजा इस्तिफाम है और सय्यारत अल मुदीर मफ़ऊल मुक़द्दम मातूफ़ अलैह है, रअयतुम फ़ेल और इसके अंदर अंतुम ज़मीर फ़ाइल है, अम हर्फ़ अतफ़, और सय्यारत अल मुदीर सय्यारत अल मुदर्रिस ये मातूफ़ है। मातूफ़ और मातूफ़ अलैह मिलकर ये फिर मफ़ऊल बनेंगे रअयतुम फ़ेल का। अखज़त ये भी ठीक है, सही। नंबर 5 हमने पढ़ लिया जी। आगे है तअल्लमिल कलिमात अल आतिया, आने वाले कलिमात को सीखें। निस्फुन कहते हैं आधे को, निस्फुन आधा, सुलुसुन तीसरा हिस्सा। एक चीज के 3 हिस्से कर लिए जाएं और उसका जो तीसरा हिस्सा होगा उसको सुलुसुन कहा जाएगा। जैसे 1 घंटा है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिए जाए तो तीसरे हिस्से में कितने मिनट आएंगे? 20 मिनट। तो उसको सुलुस सात कहेंगे, यानी 1 घंटे का 1/3। रुबउन 1/4। जिस तरह हम एक रोटी के 4 हिस्से कर लें, ठीक है ना, रोटी को लपेट कर उसके 4 हिस्से कर लीजिए, तो उसमें से जो 1 हिस्सा होगा 1/4 उसको रुबउन कहते हैं। अगर 5 हिस्से कर लिए जाएं तो खुमसुन कहेंगे, 6 हिस्से कर लिए जाएं तो छठे हिस्से को। ये जो नाम जिक्र किए जा रहे हैं ये सबको नहीं कहेंगे, बल्कि उनमें से एक हिस्से को निकाल कर और फिर कहा जाएगा कि ये यानी निसफ है या तुलुस है, रुबा है। जी हाँ बिल्कुल समझ गए, जैसे सिपारे में लिखा होता है, ठीक है। और ऐसे ही ये सुदुसुन छठा हिस्सा, सुबउन 7वां हिस्सा, सुमनुन 8वां हिस्सा, तुसउन 9वां हिस्सा और उशरुन 10वां हिस्सा। जिसे कहा जाता है ना कि खेती जो खुद ब खुद जो है वो सैराब यानी खुद ब खुद उसके अंदर पैदावार पैदा होती हो, आसमान से बारिश आए और खुद ब खुद जंगल के अंदर खेती पैदा हो जाए और उसको पानी पिलाने की आमतौर पर जरूरत पेश ना आए, कुछ इस तरीके से अनाज पैदा होते हैं, तो उसमें औशुर है। औशुर का मतलब होता है 10वां हिस्सा, यानी उसके 10 हिस्से कर लिए जाएं, 9 को निकाल कर जो 10वां हिस्सा है उसको औशुर कहा जाता है। बिल्कुल समझ आया?
कव्विन जुमलन मुस्तामिलन अल कलिमात अल आतिया, आने वाले कलिमात को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाएं। ये सारे कलिमात दिए हुए हैं और आपने इनके जुमले बनाने हैं। दखला, इसको जुमले में इस्तेमाल करें। सही। दखल ज़ैदुन फिल बैति, दखल हामिदुन फिल मस्जिद। बहस अन का माना होता है तलाश करना, बहस अन तलाश करना। जैसे बहस ज़ैदुन अनिल कलमी, ज़ैद ने कलम तलाश किया। बहस्तु अन साअती, मैंने अपनी घड़ी तलाश की। बहसत अल उम्मु अनिल मिकनसती, अम्मी ने झाड़ू तलाश किया। बहस्तु अन मकानिस, ठीक है। अल उसबुअल मादी, गुज़िश्ता हफ्ता, इसको जुमले में इस्तेमाल करें। लगता है कि छुट्टियों ने जंग चढ़ा दिया है। जंग को खुरच खुरच कर उतारें और थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करें। सही, बिल्कुल। साफरतु इला क़रियती फिल उसबुअल मादी, ज़हबतु इला क़रियती फिल उसबुअल मादी। जाअ खालिदुन फिल उसबुअल मादी, लअब्तु फिल उसबुअल मादी, लअब्तु कुर्रतल क़दम, ठीक है। ज़हबतु इलल मदरसति फिल उसबुअल मादी। आगे है अल बारिहत, गुज़िश्ता रात, पिछले हफ्ते बकरा आई थी। कान अल ईद या कान ईद अल अज़हा फिल उसबुअल मादी। अल बारिहत, गुज़िश्ता रात। क़रअतुल मजल्लतल बारिहत, जी हाँ, क़रअतु में ता मफ्तूहा होती है। सही। निम्तु फिल बारिहती, अकलतु मौज़न फिल बारिहा, शरबतुल हलीब अल बारिहत। ज़ियारतुन, ज़ियारत करना, किसी को देखने के लिए जाना, इसको जुमले में इस्तेमाल करें। खरजना इंद उम्मी लिज़ियारतिना, ये जुमला सही नहीं है। ज़हबना इंद उम्मी लिज़ियारतिहा, हम गए अपनी अम्मी के पास उसकी जियारत के लिए। अज़हबु इलल मुदीरी लिज़ियारतिही, रुहतुल मदीना लिज़ियारति क़ब्र रसूल, उहिब्बु ज़ियारतल मदीनतिल मुनव्वरा। अना ज़ुरतुल मदीनतल मुनव्वरता फिल उसबुअल मादी, ज़हबतु लिज़ियारति सदीक़ती अल बारिहता, ठीक है।
اور آگے ہے ذو والا. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ مدیرنا ذو قامت طویلۃ، ہمارا مدیر لمبے قد والا ہے. این الکتاب ذو غلاف الاحمر، بہت اچھا. ذو النور. صحیح. آگے ہے نصف، آدھا. میں نے آدھی روٹی کھائی، کیا عربی بنے گی اس کی؟ اکلت نصف الخبز. ٹھیک ہے. الکلمات الجدیدۃ، یہ کچھ نئے کلمات ہیں. ذو مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے. اکلت نصف التفاح، اکلت نصف الخبز. ٹھیک ہے. مکنست جمع مکانس، جھاڑو کو کہتے ہیں. سلم سیڑھی جمع سلالم. منارتن، اس کی جمع آتی ہے منائر، جسے ہم اردو میں مینار کہتے ہیں. مینارہ، جو مسجد کے مینار ہوتے ہیں. نظارتن چشمہ، وہ چشمہ جو آنکھوں پر لگایا جاتا ہے. ایک تو وہ ہوتا ہے نا پانی جس میں پھوٹتا ہے، اسے بھی چشمہ کہتے ہیں. تو نظارتن یعنی وہ چشمہ کہ جس کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے. نظاراتن. عجلتن، پہیے کو کہا جاتا ہے، گاڑی کا پہیہ، ٹائر. اس کی جمع عجل آتی ہے. جی ہاں، عینک. یہ تو لفظ بھول ہی گئے ہیں ہم، عینک. لحیتن، اس کا معنی ہوتا ہے داڑھی، اور اس کی جمع دو طرح سے آتی ہے، لحن یا لحن، داڑھی، داڑیاں. صورتن، تصویر کو کہتے ہیں، جمع صورن آتی ہے. اذاعتن، ریڈیو، جمع اذاعاتن. عالن، بلند، اونچا، اور اس کی مونس عالیتن آتی ہے. صابون، صابون کو کہتے ہیں. اذاعتن کا معنی ہوتا ہے ریڈیو، اور عام طور پر چینل کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قناتن. قاف، نون، الف اور آخر میں گولتا. قناتن. اور اس کی جمع آتی ہے قنواتن. جبکہ اذاعتن ریڈیو کو کہا جاتا ہے، جسے ہم صرف سن سکتے ہیں. البارحۃ، گزشتہ رات. ملون، رنگین. عصیر، جوس کو کہتے ہیں. ویسے عصیر اس کا لفظی معنی ہے وہ چیز کہ جس کو نچوڑا گیا ہو. عصیر. عصر یا عصر سے ہے. عصیر معصور کے معنوں میں ہے، یعنی نچوڑا ہوا، کیونکہ کسی چیز کا جوس تبھی نکلتا ہے کہ جب اس کو مکمل نچوڑا جائے. برتقال، بالٹے کو کہتے ہیں. صباح، صبح. قرۃ القدم، فٹ بال. قرۃ السلۃ، باسکٹ بال. نصف، آدھا. مشا، وہ چلا، یعنی وہ ایک مرد چلا. اخذ، اس ایک مرد نے لیا. وضع، اس ایک مرد نے رکھا. وجد، اس ایک مرد نے پایا. بحث عن، تلاش کیا.
मजल्ला, जी हाँ बिल्कुल, मैगजीन, रिसाला। अदर्सु सामिनो, 8वां सबक। मशा का माना है वो चला। दू का माना होता है वाला, जैसे हादा रजुलन दू लिहयतिन तवीलतिन या मुदीरुना दू लिहयतिन तवीलतिन। और बहस अन का माना होता है तलाश करना। बहस अन, उस एक मर्द ने तलाश किया। आवाज नहीं आ रही, आवाज का मसला है। आगे वजद का माना होता है उसे एक मर्द ने पाया। ये जो फेल है माजी, फेल माजी, तो इसकी पूरी गर्दान आप सबको आती है। कितने सीगे होते हैं इसके? चौदह, ठीक है। 6 गायब के, 6 हाजिर के और 2 मुतकल्लिम के। तो तरतीब बता रहे हैं। हामिदुन वहब, सबसे पहले कि ये सीगे हैं गायब के, ये गायब लिखा हुआ है। फिर उसके बाद मुज़क्कर के सीगे। मुज़क्कर में मुफरद आएगा वहब, हामिदुन वहब, तो ये सीगा होगा वाहिद मुज़क्कर गायब। और जमा यूं बनेगा हामिदुन व हाशिमुन व अलीयुन ज़हबू, तो ये सीगा होगा जमा मुज़क्कर गायब। गायब के सीगों में जो मोनस के सीगे हैं, यहां पर उन्होंने तस्निया का सीगा जिक्र नहीं किया, वो होता है दहबा, 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 दहबू। और मोनस के सीगे हैं, वाहिद मोनस का सीगा है आमिनतु दहबत। और अगर तस्निया मोनस होता है यानी 2 मोनस, तो इस्तेमाल करते दहबता, आमिनतु व ज़ैनबु दहबता। और अगर जमा हो, जमा मोनस गायब, तो आमिनतु व ज़ैनबु व मरियमु दहबना। दहबना जमा मोनस गायब का सीगा है। वाहिद मुज़क्कर मुखातब अंत दहबत, और तस्निया होगा अंतुमा दहबतुमा, जमा मुज़क्कर मुखातब अंतुम ज़हबतुम। और वाहिद मोनस मुखातब का सीगा होता है अंती दहबती, तस्निया मोनस मुखातब अंतुमा दहबतुमा। और जमा मोनस मुखातब अंतुन्ना दहबतुन्ना। वाहिद मुज़क्कर व मोनस मुतकल्लिम अना दहबतु, तस्निया व जमा मुज़क्कर व मोनस मुतकल्लिम नहनु दहबना। तस्निया नहीं पढ़े कोई मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ इजाफी तौर पर आपको बता दिए। तो ये जो सारे सीगे हैं फेल माजी की जो गर्दान है, यानी 14 सीगे, तो ये तो हर एक को मालूम होनी चाहिए, बल्कि ये आपका ये दूसरा साल है, तो इस एतबार से ये तमाम सीगे आपको असबर याद होने चाहिए। अबवाब सरफ का नाम सुना है? अबवाब सरफ, मुतकल्लिम का तस्निया नहीं आता, या तो वाहिद होता है या जमा होता है, और जमा में ही मुतकल्लिम इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये जो अबवाब सरफ किताब है, इस किताब में अरबी ज़बान में जितने भी अबवाब इस्तेमाल होते हैं, जैसे नसरा यंसुरु है, सुर स्वाद पर पेश है, तो ज़रबा यज़रिबु है, यहाँ पर जो है वो आइन कलमे पर ज़ेर है।
تو یہ سارے جو 6 ابواب ہیں، پھر ثلاثی مجرد کے، ثلاثی مزید فی کے، یہ جتنے بھی ابواب ہیں یہ سارے ابواب کی گردانیں ذکر کی گئی ہوتی ہیں. جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا نا کہ یہ 14 صیغے ہیں جو یاد کرنے ہیں، تو یہ تمام صیغے جی کتاب کا نام ہے ابواب الصرف، مشہور ترین کتاب ہے ابواب الصرف، یعنی صرف کے ابواب. تو اس میں تمام تر صیغے ذکر کیے گئے ہوتے ہیں اور ان صیغوں کو یاد رکھا جاتا ہے. صرف ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک باب کو، یعنی شروع کا جو باب ہے، صرف ایک باب کو اچھی طریقے سے یاد کر لیا جائے تو آگے بہت سارے ابواب آسان ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے جو صیغے ہیں جہاں پر آپ کو تو کہ صرف کے اندر پڑھائے جاتے ہیں، تو یہ سارے صیغے تفصیل کے ساتھ اس کتاب کے اندر ذکر کیے گئے ہیں. تو فعل ماضی کے جو ہے وہ جو 14 صیغے ہیں معلوم کے، اور اس کے بعد پھر مجہول کے صیغے آتے ہیں. پھر یہ کہ ماضی معلوم سے، جیسے یہاں پر یہ نا، یہ سب سے پہلے تھا حامد ذهب، اگر ہم اس کو مجہول بنائیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ سرق، اس ایک مرد نے چوری کی، اور اگر ہم یوں کہیں کہ چوری کی گئی تو سرق سے سرق کیسے بنے گا؟ ٹھیک ہے نا. پھر یہ تو ماضی ہے، مضارع اس کا کیا آئے گا، ماضی سے مضارع بنانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، اور پھر مضارع کو مجہول بنانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں صرف کے اندر پڑھائی جاتی ہیں. آپ نے پڑھی ہوگی نا کہ یہ کتاب صرف کے بارے میں، کتاب الصرف پڑھی ہے؟ تو صرف کی پہلی کلاس میں کون سی کتاب پڑھی تھی؟ آپ کی بنیاد میں بہت ساری چیزیں نامکمل ہیں. بروج کی بک پڑھی تھی، ٹھیک ہے. دیکھیں یہ جو یہاں ادارے میں پڑھایا جاتا ہے نا، تو یہاں کے بارے میں آپ اپنا ایک ذہن بنا لیں، ٹھیک ہے نا. تو یہاں آپ کو صرف پڑھنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، باقی پڑھنا آپ نے ہوتا ہے. جتنی بھی کوشش کرنی ہوگی وہ آپ نے کرنی ہوگی. جس طریقے سے آپ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں، آپ ایک فیس پے کرتے ہیں، تو وہ صرف آپ کو یہ یعنی موٹی موٹی چیزیں بتا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ پوری زندگی آپ کے ساتھ ساتھ نہیں چلتا. وہ بندہ جس کے پاس آپ ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اسے کچھ چیزیں بتائے گا، اس کے بعد آپ نے اپنی گاڑی خریدنی ہے، اور پھر آپ نے اس میں جو ہے وہ گاڑی چلانا سیکھنا ہوتا ہے. تو کرائے کی گاڑی پر آپ کبھی سیکھ نہیں پاتے. یہاں پر بھی یہ معاملہ ہے کہ استاد آپ کے ساتھ پوری زندگی نہیں رہے گا، نہ ہی پوری زندگی آپ کے ساتھ ہر وقت کتاب رہے گی. جب کبھی آپ قرآن پڑھیں گے یا عربی پڑھیں گے تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو نصاب سے ہٹ کر ہوتی ہیں. یہاں صرف پڑھنے کا طریقہ یوں سمجھے گا کہ چابی دی جاتی ہے آپ کو، تالا آپ نے کھولنا ہے، دروازہ آپ نے کھولنا ہے، اور پھر یہ کہ کمرے میں آپ نے جانا ہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیا کیا ہے. یہاں صرف آپ کو ایک چابی دی جاتی ہے بس. صحیح. تو یہ کتاب ہے، میں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ کتاب بہت زیادہ آسان ہے، اور پی ڈی ایف میں بھی آپ کو یہ فری میں مل سکتی ہے. کتاب کا نام ہے کتاب الصرف، بلکہ ایک ہی کتاب ہے علم الصرف، وہ کتاب الصرف سے بھی زیادہ آسان ہے. علم الصرف، اس کے مصنف ہیں مشتاق احمد چرتھاولی. مشتاق احمد آپ یاد رکھیں، مشتاق احمد. علم الصرف پہلا اس کا حصہ ہے، دوسرا حصہ ہے. تو اگر آپ اس کتاب کو بھی، یہ بالکل آسانی سے، یعنی یوں سمجھیں کہ 60-70 روپے کی جناب عام مکتبات میں مل جاتی ہے. تو بہت ہی آسان کتاب ہے، بہت آسان کتاب. تو اگر آپ اسی ہی کو پڑھنا شروع کر دیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ شاید 8-10 گھنٹوں کے اندر اس کتاب کو یعنی کسی سے اچھے طریقے سے پڑھ کر اور آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں. آپ 10 گھنٹوں کے اندر، یعنی 10 دن کے اندر 1-1 گھنٹہ لگا کر اور بڑے بہترین انداز میں اس کو پڑھ سکتے ہیں. تھوڑا سا کسی سے اضافی ٹائم لے لیں، یا کسی سے آن لائن یا کوئی بھی طریقہ کار ہو، کوئی جاننے والا ہو.
ابواب الصرف کے مصنف یہ ایک ہی کتاب ہے، وہ یہ کسی کی بھی ہو، یہ بھی مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، عبد الرحمن شاید ہے نام ہے ان کا، سر نحو کی بھی کوئی بک بتا دیں۔ نحو کی سب سے آسان ترین جو کتاب ہے، سب سے آسان ترین کتاب، جس طریقے سے علم الصرف ہے تو اسی طرح علم النحو بھی ہے۔ سر آپ آن لائن پڑھاتے ہیں ٹیوشن کے طور پر؟ نہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ، بلکہ اللہ المستعان۔ تو جس طریقے سے علم الصرف کتاب ہے، اسی طرح علم النحو ہے، اور اسی ہی مصنف کی ہے علم النحو، یعنی نحو کی جو سب سے پہلی ہمیں کتاب پڑھی تھی وہ یہی تھی۔ کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں۔ تمارین ہیں، اکمل الجمل الآتیۃ بوضع الفعل ذهب في الفراق بعد اسناده الى الضمیر المناسب۔ اکمل، مکمل کریں، الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں کو، بوضع الفعل ذهب، ذهب فعل کو رکھتے ہوئے، آنے والے جملوں کو مکمل کریں ذهب فعل کو رکھتے ہوئے، فی الفراغ خالی جگہوں میں۔ لیکن صرف ذهب نہیں لگانا، ذهب تو کوئی بھی اٹھا کر لگا دے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ذهب سے پہلے جس بارے میں بات ہو رہی ہے، جس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے، وہ واحد ہے تو ذهب لگائیں گے، اور اگر جمع ہے تو ذهب، مؤنث ہے تو ذهبت غائب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طریقے سے ذهب کے اندر تبدیلی کرنی ہے، بعد اسنادہ الی الضمیر المناسب، مناسب ضمیر کی طرف اس کی نسبت کرتے ہوئے، جیسے این الطلاب الجدد، نئے طلبہ کہاں ہیں۔ اب الطلاب الجدد، نئے طلبہ جمع ہے اور مذکر ہیں اور غائب ہے، تو اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ جمع مذکر، یہ غائب ہے نا، یہ غائب، غائب کے لیے جمع مذکر کیا لگتا، وزن جو تھا وہ فعلوا، ذهبوا تھا، تو یہاں پر کیا لگے گا، این طلاب الجدد، کیا لگے گا یہاں پر، ذهبوا الى المدیر، ذهبوا لگے گا۔ نحن، ہم نے، اب نحن جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو ذهب سے نحن جمع متکلم کے لیے کیا استعمال ہوگا، ذهبنا، نحن ذهبنا الى الملعب، ہم گئے کھیل کے میدان کی طرف۔ این، این کے بعد دیکھیں کہ تم کہاں گئے، سبق کے بعد اے میرے بھائیوں، جو مخاطب ہیں پہلے نمبر پر یہ ہے کہ وہ مذکر ہیں، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ وہ جمع ہیں۔ اب جمع مذکر، اور تیسری بات یہ کہ مخاطب ہیں، اے میرے بھائیوں، جمع مذکر مخاطب، ذهبتم، این ذهبتم بعد الدرس یا اخوانی۔ بہت اچھا صفی الرحمن۔ اور اس کے بعد کیا تم گئے بازار کی طرف آج اے میرے ابو، مخاطب ہے واحد مذکر، واحد مذکر مخاطب، ذهبت، ذهبت، اذهبت الى السوق اليوم یا ابی، میں نہیں گیا لائبریری کی طرف آج کے دن۔ صیغہ استعمال ہوگا واحد متکلم، ذهبت، انا ما ذهبت الى المکتبۃ اليوم، امی، میری امی گئی ہسپتال کی طرف، واحد مؤنث غائب، ذهبت، صحیح۔ آگے ہے کیا تم گئی اپنی خالہ کی زیارت کے لیے اے میری بیٹیوں،
ذهبتن صیغہ استعمال کریں گے جمع مؤنث مخاطب کا. میرا بھائی گیا ایئرپورٹ کی طرف. ذهب اخی الى المطار. اخواتی میری بہنیں گئی کلیہ کی طرف. ذهبنا اخواتی الى الکلیۃ. کیا تم گئی مدرسہ کی طرف اے عائشہ؟ تو مخاطب واحد مؤنث مخاطب استعمال کریں گے ذهبتی. ذهبتی الى المدرسۃ یا عائشۃ. کیا تم گئی مدرسہ کی طرف اے عائشہ؟ اب یہ اوپر جتنی مثالیں تھیں ان میں ہم نے ایک ہی فعل کو لیا تھا جو کہ ذهب تھا، اور ذهب فعل کہ ہم نے مختلف صیغے بنا کر اور ان جملوں کو مکمل کیا. اخواتی ذهبن الى الکلیۃ، میری بہنیں گئی کلیہ کی طرف. تو سوال نمبر 2 ہے کہ اکمل الجمل الآتیۃ، آنے والے جملے مکمل کریں بوضع فعل ماض مناسب فی کل من الاماکن الخالیۃ. بوضع رکھتے ہوئے فعل ماضی مناسب کو تمام خالی جگہوں میں، فی کل من الاماکن الخالیۃ تمام خالی جگہوں میں. امی میری امی گئی ہاسپٹل کی طرف. تو یہ سوال نمبر 6 میں بتا رہے ہیں اپنی والدہ کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، تو مخاطب نہیں ہے، ماں کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ میری امی ہاسپٹل کی طرف گئی. سر اس میں کافی سارے رولز ہیں، آپ انہیں ایک جگہ کر سکتے ہیں جیسے فرسٹ ایئر میں تھا. تو دیکھیے یہ جو ہے یہاں ابھی جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں تو صرف یہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہاں صیغہ ذهب اور اس کو مختلف صیغوں کے اندر تبدیل کرنے کے بعد مخاطب کو دیکھتے ہوئے یا جملے کو آگے پیچھے دیکھتے ہوئے ذهب کو مختلف صیغوں میں تبدیل کرنے کے بعد یہاں پر جملوں کو مکمل کرنا ہوگا. باقی یہ ہے کہ یہ ذهب سے ذهبت کیسے بنا، ذهبتی کیسے بنا، یا پھر یہ ہے کہ یہ ایک صیغے سے دوسرے صیغے کیسے بنتے ہیں، تو اس کے لیے علم الصرف پڑھنا ہوگا. جی نور سوال کیجیے. جی ابھی تک کسی کے پاس نہیں آیا تھا اور انشاءاللہ دے دیں گے کیونکہ میں کچھ مصروف رہا تھا تو اس وجہ سے. علم الصرف کا بھی جو مؤلف ہے مشتاق احمدی ہے. باقی دیکھیں کہ یہ اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ جانتے ہیں، اور الحمدللہ یہ بھی جو ہے وہ بہت بڑی حوصلہ افزائی کی بات ہے. لیکن لیکن بس یعنی گزشتہ سال میں جو کچھ ہو چکا، جو کچھ آپ نے پڑھا ہے تو اس کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن آپ اس کو کافی نہ سمجھیں بلکہ آپ کی جستجو برقرار رہنی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک آپ ان کو مسلسل اپنے مطالعے میں نہیں رکھیں گے تب تک یہ چیزیں آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں ازبر کرنے کی ہوتی ہیں. باقاعدہ بچے کو جس طریقے سے سورہ فاتحہ رٹوائی جاتی ہے تو اسی طریقے سے یہ رٹنے کے اور بالکل اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے ہوتے ہیں. اگر آپ پہلے سے دوسرے سال میں آئے ہیں تو پڑھ کر آئے ہوں گے، اور اگر پڑھ کر نہیں آئے اور آپ نے براہ راست دوسری سال میں ہی داخلہ لیا ہے اور آپ کا انٹرویو لیا گیا یا آپ سے امتحان لیا گیا، آپ اس میں پاس ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ بہتری تو ہے، لیکن یہ کہ مزید محنت کی ضرورت ہے. تو بس میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کتابیں آپ کو پڑھنی ہوں گی. آپ چاہیں تو جو ریکارڈنگ ہے ابھی بھی پڑھائی جا رہی ہے آپ وہ سنیں، یا خود کتاب کا مطالعہ کریں، یا آن لائن جو ہے وہ کسی سے پڑھیں. ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں ابھی تک نہیں آیا.
جی ہاں نہیں آیا اور میں نے اس کا جواب دے دیا کہ انشاءاللہ میں آپ کو اس کا اسائنمنٹ دے دوں گا، جو کام تھا عربک کا وہ انشاءاللہ۔ نوٹس مل سکتے ہیں، کتابیں بالکل موجود ہیں، تو یہ مکتبات میں عام دستیاب کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، اور نوٹس بھی شاید یہاں پر موجود ہوں، معلوم کیجئے انشاءاللہ ادارے سے، تو وہاں سے آپ کو بتا دیں گے۔ باقی ہم جو یہاں پر پڑھ رہے ہیں وہ صرف عربی، اور اس کے علاوہ یعنی جو تھوڑی بہت جو ہے جو اس کے اندر معلومات دی گئی ہے صرف وہ ہمارے ذمہ ہے اس میں پڑھانا، ٹھیک ہے نا، یا پھر یہ کہ اعراب کو حل کروانا۔ باقی نحو اور صرف اس کے اندر زیادہ تر کچھ باتیں جو کچھ آپ پچھلے کلاس میں پڑھ چکے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ جو ثالث کے اندر آئیں گے۔ ٹیچر کے بغیر کیسے سمجھیں گے، تو یہ انشاءاللہ بہت آسان ہے، آپ ایک نظر کھول کر اس کو دیکھیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 6 میں ہے امی ذہبت الی المستشفی، تو ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ سوال نمبر 2 سے ہم اگلی کلاس کا آغاز کریں گے باذن اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ تثنیہ کا مخاطب، جی ہاں تثنیہ کا مخاطب سیم ہوتا ہے۔ علم نحو کا مؤلف مشتاق احمد،